بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم مہمان پیر علی رضا بخاری صاحب، سابق ایم ایل اے آزاد کشمیر کونسل اسمبلی. میں بہت کنفائنڈ رہ کے اپنے موضوع پہ کہ معاشرے کی اصلاح میں وکلا کا کردار، ہندوستان اور پاکستان کی ایک کانسٹیٹیوشنل ایگریمنٹ کی بنیاد پہ تخلیق ہوئی. ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم نفرت سے شروع کرتے ہیں کہ ہندوستان کوئی الگ چیز ہے، پاکستان الگ چیز ہے. یہ ایک ہی ڈاکومنٹ کی کریشن ہے. جو ملک ہم نے بنائے ان کے اندر ہم لوگوں کے سیاسی حقوق، ان کے معاشی حقوق، ان کے کلچرل رائٹس، ان کے ثقافتی جو ہماری لیگیسی ہے اور مذہبی جو ہماری آزادیاں ہیں، ان کی بنیاد پہ ہم اپنی ریاست کے اس جغرافیائی خطے کے اندر لوگوں کو اپلفٹ کریں گے. اور دنیا کی قوموں کے جو ایک کمیٹی ہے جس کو کہتے ہیں برادری ہے، اس میں ان ملکوں کو ہم آگے لے کے ایک عزت اور وقار کا مقام دیں گے. مسلمان، ہندو، سکھ، پارسی سب کے لیے جو مفہوم ہے آزادی ہے کہ یہ ملک سب کا ہے اور اس ملک میں سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور مذہب صرف اپنی عبادات کی حد تک یا اپنی جو متعلقہ جو فالوورز ہیں ان کی حد تک ہے، اور مذہب کسی کے لیے دوسرے کے لیے بالادستی کے لیے نہیں ہے. اور اس کی تقسیم کی نفرت کی بنیاد پہ ہم نے نہیں، بلکہ ہم نے یکجہتی کی بنیاد پہ سارے مذاہب کو لے کے آگے چلنا ہے. ہمیں خوشی ہوئی کہ یہ ہمارے سیاسی فگر بھی ہے، ہمارے ان کا اسمبلی کے ممبر بھی رہے ہیں، سابق ممبر اسمبلی ہے. تو میں دعوت خطاب دوں گا گیسٹ اسپیکر جناب پیر سید علی رضا بخاری کہ وہ خطاب فرمائیں. میری اپنی جو فیلنگ ہے کہ 10 معزز وکلاء، 5 معزز وکلاء بیٹھ کے اگر ان تک بات پہنچتی ہے تو یہ بڑا فورم ہوتا ہے، سوسائٹی میں ان کی بات کا بڑا اثر ہوتا ہے. اور ہمارا پرپز آنے کا یہ ہوتا ہے. جہاں ہماری دیگر یہاں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جب بھی آئیں تو کم از کم یہاں بار میں آنا اعزاز کی بات ہے، آپ سے مخاطب ہونا. ادروائز بھی ہم وکلاء سے ملنے کی، نشست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سے حضرات سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بہت سی باتیں آپ نے اس مجلس کے حوالے سے کور بھی کی ہیں، اپنا ایک میسج بھی دیا ہے، اور آپ نے ایک ترجمانی بھی کی ہے. اس خطے کی ترجمانی کی ہے، اہل کشمیر کی ترجمانی کی ہے، ایون اہل پاکستان کی ترجمانی کی ہے. اور ویسے قانون دان جو آپ کا میسج تھا، ڈیفینیٹلی میں نے بھی ایک پوائنٹ اس کو درج نوٹ کیا ہے. تو کشمیر پہ، اس خطے کی سولیڈیٹی پہ، اس پار اہل کشمیر کو جو ہم نے ہمت و حوصلہ کا پیغام دینا ہے، تو میں ایک لفظ آپ کے ساتھ اس پہ متفق ہوں. اور اس سارے مشن پہ ہم سارے شانہ بشانہ ہیں. اور لاسٹ ٹائم جب ہم باغ میں آئے تھے، سیم ڈے ہماری 3 ایکٹیویٹی اس دن بھی تھی. ویمن یونیورسٹی میں تھی، پھر آپ کے پاس حاضر ہوئے، اور پھر ہمارا یوتھ کے ساتھ ٹیلنٹ ہنٹ کے والے سے یہاں اسٹیڈیم میں پروگرام تھا. اس طرح میں گزارش یہ کروں کہ ہم چونکہ ہم درگاہ و خانقاہ کے، ہمارا کام ہمیشہ یہ ہے کہ ہم اصلاح کی بات کریں. ہماری یہ اشد ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم وقت اس تگدو میں رہیں اور اس کوشش میں رہیں، پورے عزم کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ کہ ہم معاشرہ میں اصلاح کی بات ہمیشہ کریں. اور یہ ہمارے سب سے بڑا مسئلہ رویوں کا ہے. ان رویوں کو درست ہونا ضروری ہے. اس مقصد کے لیے ہم اس اپنے نیریٹو کو لے کے نہ صرف اکراس آزاد کشمیر، پورے پاکستان میں اکراس دا گلوب مجھے بہت ٹریول کرنے کا موقع ملتا ہے. میں ابھی آپ کو گزارش کر رہا تھا کہ میں ابھی جولائی میں UN میں گیا تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ بڑا بول بولتا، میں بڑی جنرل اسمبلی کو ایڈریس کرنے گیا تھا، نہیں. جو اویلیبل فورم ہیں ہم ان پہ بات کرتے ہیں، ان کی طرف لکھتے ہیں، کہتے ہیں، بولتے ہیں. اور یہ کنسٹنٹ کام اور بالکل پوری اسٹیٹ فیسٹنس کے ساتھ، پوری استقامت کے ساتھ ہم اس کو مشن بنا کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امن و محبت کا پیغام اور رواداری کا، ٹالرنس کا، اور سوسائٹی میں ان کو ایجوکیٹ کرنے کا مشن، یہ ہمہ وقتی مشن ہے. تو میرا خیال ہے یہ پوائنٹ ہے جس میں ہمیں بڑا فوکس کر کے میری اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے. اگر ہم تھوڑا ڈیپ اسٹڈی کریں چیزوں کو، اب دیکھتے ہیں پرابلمز، جہاں بھی پرابلم، اب ایگزیکٹلی یہاں اس میں ڈیٹیل میں جانا کہ کس ایریا میں پرابلمز ہیں، کس طرح کے پرابلمز ہیں، یہ الگ ایک ڈیبیٹ ہے. لیکن اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، آزاد کشمیر مور پیسفل ہے. یہاں تو ٹالرنس زیادہ ہے، یہاں ریلیز ہارمنی زیادہ ہے، یہاں زیادہ لوگ بات سن سکتے ہیں اور بڑے تحمل ان کے ہم نے دیکھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس بات کے لیے ایک بہترین اور طاقت فورم میں آپ کو اس وکلاء کے اس فورم کو قرار دیتا ہوں. میں یہ اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا.
میں اس پہ پوری طریقے سے کنونس ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم فوکس کر رہے ہیں اصلاح کی بات کریں, اصلاح کا مشن ایک کنسٹنٹ مشن ہے, اصلاح کا مشن ایک ہمہ وقتی ہے, میں نے عرض کیا, اور اصلاح کا کام ہر ایک کا کام ہے. اور صوفیاء نے اس کو بہت ایزی کر دیا کہ اپنی ذات سے اس اصلاح کا آغاز کر لیں اور آپ معاشرہ میں آگے بڑھیں. اور محبت کا پیغام, ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا میرا پیام ہے محبت ہے, جہاں تک پہنچے اس پیغام کو عام کرنے کی آپ پوری کوشش کریں. پیغام پاکستان کو ایک تو میں کہوں گا کہ اس کو آن لائن گوگل کرنا چاہیے ہمیں, اور اس کے تمام چیزیں ڈیٹیلز موجود ہیں, اس کو ہمیں کم از کم اسٹڈی کریں ہم, یہ بہت ضروری چیز ہے. اور میں اپنے نالج کے لیے بات کر رہا ہوں, یہ اردو میں, انگریزی میں, مینی ڈفرینٹ لینگویجز میں. اور بڑی لطف کی بات یہ ہے کہ اس نیریٹو کو ایجپٹ کی جو جامعہ ازہر ہے انہوں نے بھی عربک میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا. اور مسلم ورلڈ میں مجھے جا کے یہ دیکھنے کو ملا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ رواداری اور ٹالرنس اور یونٹی کے حوالے سے یہ جو آپ نے مٹیریل دیا ہے یہ بہت افیکٹو ہے. مسلم دنیا اس سے استفادہ کر رہی ہے. اب یہ ہے جیسا میں عرض کر چکا کہ آزاد کشمیر میں کوئی اس طرح کے ایز سچ اس طرح کے, لیکن پرابلم بڑے بگ پرابلم مجھے اس طرح مثلا فرقہ واریت کے حوالے سے ہمیں یہاں کو مسئلہ نظر نہیں آتا. عموماً تھوڑا بہت ہے, ٹھک ٹھک نہیں ہوگی, اور انتہا پسندانہ سوچ کے حوالے سے ہمیں نظر نہیں آتا. لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ جہاں سوسائٹی میں پیس ہے, امن ہے, رواداری ہے, وہاں ہمیں اس پہ پیرا دینا ہے, اور پھر بھی ہمیں اپنے اخلاق کو, رویے کو درست کرنے کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. ایک پوائنٹ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میری فائنڈنگ یہ ہے, میں کسی والے سے اس میں رانگ ہوں, کہ آپ گہرائی میں جائیں گے جب تو مذہب کا پرابلم نظر نہیں آتا, ایون مذاہب کا, ریلیجن کا پرابلم نظر نہیں آئے گا. آپ نے جس طرح کہا قائد اعظم محمد علی جناح کو ریفر کیا کہ سب لوگ آپ آزادی سے رہیں. انٹرفیتھ ہارمنی جو رائٹس میں سمجھتا ہوں کہ جو اقلیتوں کو ایک مثلا مسلم ریاست ہے وہاں ہمیشہ حق حاصل ہوتے ہیں, اور یہاں بھی وہ حقوق ہیں. حقوق کی کس حد تک پاسداری ہوتی ہے یہ الگ ڈیبیٹ ہے. میں نہیں کہتا کہ ہر بندہ حقوق کی پاسداری کا, لیکن رائٹس وہ ہمیں دین نے بتائے ہیں. ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا, ہمارا انٹرنل کانسٹیٹیوشن یہاں کا 74 ایکٹ جس کو ہم کہتے ہیں, چیزیں اس میں وضاحت و صراحت کے ساتھ کئی اعتبار سے موجود ہیں. میں یہ عرض کروں کہ مذہب کا پرابلم نہیں, تو پرابلم آپ پوچھیں کہاں, پرابلم رویوں کا ہے, جس پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کاری ضرب لگا کے ہم ایفرٹ کرتے رہیں اور کوشش کریں. دیکھیں جہاں ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی سامنے آتی ہے, جہاں سیکٹیرین وائلنس ہم نے دیکھی ہے, وہاں رویے لوگوں کے خراب ہوتے گئے. ان میں قبولیت کا, جو کسی کی بات ایکسیپٹ کرنے کا وہ جو ان کے اندر ہونا چاہیے کہ حوصلہ ہونا چاہیے, وہ حوصلہ ختم ہو گیا. وہ خرابیاں آپ نے دیکھی, اور یہ خرابیاں میں آپ کو گزارش کروں کہ ایک بندہ معاشرے میں جب آپ اصلاح اس کی کرتے ہیں, پورے معاشرے میں اصلاح کی روشنی, وہ نور, وہ ایجوکیشن, وہ تعلیم, وہ میسج عام ہو جاتا ہے. اور ایک فرد اگر معاشرہ کا فسادی ہو جائے, وہ پورے فساد فی الارض کا موجب بنتا ہے, پورے معاشرے کے فساد کا سبب بنتا ہے. وہ کلا ہمیشہ اصلاح کے لیے اپنا رول ادا کرتے ہیں. یہ مظلوم کی جنگ لڑتے ہیں, یہ محکوم کی جنگ لڑتے ہیں, یہ مجبوروں کی جنگ لڑتے ہیں. یہ معاشرے میں جو اونچ نیچ ناانصافی ہے اس کی اصلاح کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں. اور یہ معاشرے میں سمجھتا ہوں خیر اور بھلائی کے پھیلانے کے لیے ایک بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں, اور وہ کردار ڈیفینیٹلی آپ حضرات ادا کرتے ہیں. اور مجھے بھی آپ سے بہت سے فورم وکلا کے ان سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہوا. اسلام آباد کی جو آپ کا ہائی کورٹ اور باقی جتنے جو ہمارے فورمز ہیں ان میں جا کے ہم بات کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس افیکٹو فورم سے اگر ہم اس پہ بات کریں, ہم بار بار آتے رہیں گے, آپ کو زحمت دیتے رہیں گے, اور مجھے یقین ہے کہ آپ دروازہ ہمارے لیے کھولتے رہیں گے. اور یہ انشاءاللہ ہماری اس طرح نشست و برخاست کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اور وہ جو مظلوم کی جنگ, محکوم کی جنگ, مجبور, پرابلم وہیں آتے ہیں نا جہاں ناانصافی ہو جاتی ہے, ان کی جنگ آپ جو لڑتے ہیں, یہی اصلاح معاشرہ کا وہ سنگ بنیاد ہے جس پہ پورے معاشرے کی جا کے مضبوط عمارت تعمیر ہوتی ہے. اور یہی محبت کا اور چاہت کا اور پیار کا پیغام آپ کے پاس لے کے آئے, اور ان محبتوں کو لے کے آپ سے ہم اجازت لیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے.